السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق کریم۔ تمام قسم کی تعریفات کے لائق صرف اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس ہے، جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ بے شمار درود و سلام کائنات کے امام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت کی دعائیں ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء حقہ پر۔
محترم بھائیوں، واجب الاحترام اور بہنوں، محرم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور وہ عقیدہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو، صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات الایمان، ایمان کی نشانی حب الانصار، انصاریوں سے محبت ہے، وآیت النفاق، اور منافقت کی نشانی بغض الانصار، انصاریوں سے بغض، انصاریوں سے نفرت کرنا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصاری دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، وجاہدوا، اور پھر جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ مہاجر گروہ ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان مہاجروں کو اپنے ہاں ٹھہرایا، جگہ دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ ان دونوں گروہوں کے حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ نازل فرما رہے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آپ خود دیکھیں، قرآن مجید اٹھا لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے ایک عظیم ترین کتاب، ہدایت کی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیت سے پہلی آیت، اس کو ذرا دیکھیں، غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا نام لیا، مہاجرین اور انصار، اور میں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے سچے مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون نہیں کہا، بلکہ کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی اور سچے مومن۔ اب دیکھیں ذرا، کتاب و سنت میں تین تذکرے ملتے ہیں تین چیزوں کے، ایک ایمانیات، ایک کا تعلق ہے ایمانیات سے، عقائد سے، اور دوسرے کا تعلق ہے عبادات سے، تیسری چیز کا تعلق ہے اخلاقیات۔ اب دیکھیں ذرا، یہ جو ہے نا، صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کے اچھے تذکرے کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، ایمان سے ہے، اور ایمان کو سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایمانیات کے باب کو سمجھے، عقائد کو سمجھے، اپنی عبادت سے پہلے، اپنے اخلاق و کردار سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹٹولے، عقیدہ سمجھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایسا نظریہ اپنا لے، ایسا عقیدہ اپنا لے جو کتاب و سنت سے آپ کو نہ ملے، کتاب و سنت سے وہ نظریہ اور عقیدہ نہ ملے، اور پھر کیا ہوگا؟ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اللہ کے ہاں مبغوض بنے گا، محبوب بننے کی بجائے مبغوض بنے گا۔ آپ ذرا پرانے زمانے سے لے کر آج تک عقائد پر کتابیں لکھی گئی ہیں،
عقیدوں پر، ایمانیات پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی لکھے گئے ہیں عقائد پر۔ کیوں؟ تاکہ عقیدہ سمجھ آ جائے، تاکہ یہ ایمان کا جو باب ہے نا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو سمجھ آ جائے۔ عقائد کے ابواب میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اصحاب رسول کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسا ہو، اصحاب رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ہمارا موقف کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں، اندھیرے میں ہم نے تیر نہیں چلائے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ طحاویہ آج سے 1100 سال پہلے لکھی گئی، 1100 سال پہلے احمد بن محمد بن سلام امام ابو جعفر الطحاوی نے ایک مختصر عقیدے پر یہ کتاب لکھی۔ میں اس کی عبارت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کو اصحاب رسول کے حوالے سے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ صحیح اسلامی نہج پر ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کیسا ہونا چاہیے، اس کتاب کی روشنی میں ذرا دیکھیں، غور کریں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ مومن ہیں، اور مومن بھی کیسے؟ سچے پکے حقا، اولئک هم المؤمنون۔ اللہ نے 2 مقامات پہ سورہ انفال کے شروع میں بھی کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور سورۃ انفال کے آخر میں بھی کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ دونوں گروہوں کو مغالطے میں نہیں رہنا، یہ تو قرآن ہے نا، قرآن۔ ذرا آگے چلیں، آگے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، اگر صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہوا، ہمارا نظریہ درست ہوا، صحابہ کے حوالے سے ہم کہیں کجی کا شکار نہ ہوئے، تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ یہی عقیدہ، اللہ کی رضا تک ہم پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے ادنا تک، اعلیٰ سے ادنا تک، اعلیٰ صحابی سے لے کر ادنا تک، یعنی صحابی رسول ابو بکر سے لے کر سب سے افضل ہے نا، ادنا صحابی تک سارے صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عقیدہ قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید پڑھیے گا، فرمایا ہر ایک سے، ہر صحابی سے، ہر صحابی سے، میں صحابی بار بار کہوں گا، اپنے آخری خطبہ ہے صحابہ کے حوالے سے ذرا توجہ، بیدار رہنا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کے حوالے سے نرم فرمائے اور صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے فوائد ذرا میں آگے بتاؤں گا۔ فرمایا کہ صحابہ کی سچی محبت، صحابہ کی سچی محبت یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، ایمان سے۔ اب وہ عبارت سنیے جو امام طحاوی نے اپنے عقیدہ طحاویہ، یاد رکھیں عقیدہ طحاویہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فرمایا اس کے شروع میں ایک زبردست عبارت لکھی ہے، اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے نہ بات کرنے کے قائل ہیں، نہ کریں گے، نہ ہمارا یہ منہج ہے۔ سنیے وہ عبارت سنیں اور اپنی ایمان کو تازہ کیجئے۔ فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام طحاوی کہتے ہیں جہاں تک صحابہ کا معاملہ ہے، ہم اللہ کے نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِقُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک بھی صحابی کے حوالے سے غلو سے کام نہیں لیں گے، اس کی شان میں تجاوز سے کام نہیں لیں گے، ہم تفریق نہیں ڈالیں گے، ان کی عظمت کو کم نہیں کریں گے، نہ ہی بڑھائیں گے۔ کسی بھی ایک صحابی کی عظمت کو نہ بڑھائیں گے نہ کم
کریں گے. آگے ذرا سنیں, وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم کسی ایک بھی صحابی سے براءت کا اظہار نہیں کریں گے. صحابہ ہمارے, ہم صحابہ کے. جی آئے امام طحاوی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, کہتے ہیں عقیدہ پیش کیا امت مسلمہ کا, امت مسلمہ کا عقیدہ صحابہ کے حوالے سے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم کسی ایک بھی صحابی سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے, نہ اعلیٰ صحابی سے نہ ادنا صحابی سے. اعلیٰ صحابی سے مراد کون ہے؟ بولیے ذرا. صدیق اکبر. اور ادنا, چلو ادنا کہہ لو نا, تم کہہ لو, میں نہیں کہتا, کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ بڑی کرتے. سب سے زیادہ صحابہ میں سے حضرت معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے صحابی. کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم اعلیٰ سے ادنا صحابی تک کسی ایک صحابی سے بھی لا تعلقی نہیں کریں گے, ان سے علیحدہ نہیں ہوں گے. صحابہ ہمارے, ہم صحابہ کے. آگے ذرا سنیے, وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا, جو صحابہ سے بغض رکھے گا, جو صحابہ کے عیب نکالے گا. عیب, توجہ, شاید کہ آئندہ محرم تک ہم میں سے کئی بھائی نہ ہوں, اللہ کے پاس چلے جائیں. سنیے عقیدہ سلف سے جو عقیدے کی بات ہے, فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, ہم اس سے نفرت کریں گے, ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے جو صحابہ سے نفرت کرے گا, جو صحابہ سے بغض رکھے گا. دوسرا معنی سمجھے, جو صحابہ کے عیب نکالے گا. انسان تھے نا صحابہ, انسان تھے, صحابہ بشر تھے, میرے محبوب کے شاگرد انسان تھے, معصوم عن الخطا. ہمارا عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے, اس روئے زمین پہ معصوم عن الخطا معصومین انبیاء کی جماعت ہے. ان معصومین میں سے سب سے معصوم ترین جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد صحابہ بشر تھے. فرمایا ان کے عیب نہیں نکالنے. ذرا آگے چلیں, وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. اور یہ ہے عقیدہ مسلمانوں کا. ہم کسی ایک بھی صحابی کا جب بھی تذکرہ کریں گے, خیر کا تذکرہ کریں گے, ان کے اچھے اچھے تذکرے کریں گے, ان کی داستانیں سنائیں گے, اپنے خطبات میں بھی, اپنی مجلسوں میں بھی, اپنے دروس میں بھی, اپنے گھروں میں بھی, اپنے ہمسایوں کو, اپنے بچوں کو ان اصحاب رسول کی داستان سنائیں گے. انہوں نے کیسے ہجرت کی, انہوں نے کیسے جہاد کیا, انہوں نے کیسے اللہ کی زمین پہ اللہ کے پیغام کو نافذ کیا, انہوں نے کیسے سمندروں کے پانی کو چیرتے ہوئے اور یورپ کی دیواریں کھڑکائیں اور ان کو دستک دی, وہاں پہ اسلام کو پہنچایا. یہ ان کے تذکرہ خیر کرنا ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. کیوں ان کا تذکرہ خیر کرنا ہے؟ امام طحاوی کہتے ہیں حُبُّهُمْ دین. سبحان اللہ, حُبُّهُمْ دین, ان سے محبت کرنا ہی اصل دین ہے. حُبُّهُمْ دین و ایمان و احسان. صحابہ سے محبت دین ہے, صحابہ سے محبت ایمان ہے, صحابہ سے محبت احسان بھی ہے, اخلاص بھی ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. کسی ایک صحابی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کو نفرت کا نشانہ بنانا, یہی اصل کفر ہے, یہی اصل نفاق ہے, یہی اصل حد سے بڑھ جانا ہے, طغیان ہے. آپ اندازہ کریں, امام طحاوی رحمہ اللہ نے پورے دین اسلام کا ایک نچوڑ مختصر عبارت کے اندر نچوڑ لکھ دیا, چھوٹی سی عبارت کے اندر. حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان. صحابہ سے ہی اصل محبت دین ہے, صحابہ سے محبت کرنا ہی یہی دین ہے, یہی ایمان ہے, یہی اسلام ہے, یہی احسان اور اخلاص ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آئے ذرا صحیح بخاری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی
حدیث نمبر 3688 نمبر حدیث پڑھیے، ایمان کو تازہ کیجئے. آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن کچھ اور انداز سے سنیں. حدیث ہے، انس راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، 10 سال بغیر نوکری کے نبی کی خدمت کرنے والا صحابی رسول. حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی فکر رکھنے والے صحابہ تھے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فوراً کہا وما اعددت لها، او میرے صحابی تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا لا شیء. صحیح بخاری 3688 فرمایا، 3688 نمبر فرمایا لا شیء، اللہ کے نبی تیاری کوئی نہیں، تیاری کچھ بھی نہیں، لا شیء. لیکن ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مبارک ہو اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. اللہ، جب انس سے حضرت انس نے سنی نا یہ حدیث والفاظ سنے، فما فرحنا بشیء، ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا انت مع من احببت، اور میرے صحابی جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی سے اللہ اسی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا. صحابی رسول انس کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ، اس جملے پہ اتنی خوشی ہوئی، اتنی کبھی بھی خوشی نہیں ہوئی اسلام لانے کے بعد. آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ انس کا تبصرہ سنیے، صحابی رسول کا منہج دیکھیے، صحابی رسول کا نظریہ دیکھیے، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے. فوراً کہتے ہیں انی فانا احب النبی، فانا احب النبی. یہ راوی روایت کرنے والے بھی انس ہیں اور تبصرہ کرنے والے، نظریہ پیش کرنے والے، اس امت کو پیغام دینے والے. انس کیا کہتے ہیں؟ فانا احب النبی، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. وابا بکر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں. وعمر، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا آگے سنیں، وارجو، انس کہتا ہے وارجو، مجھے امید ہے ان اکون معہم، میں قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا. کیوں؟ بحبی ایاہم، ان سے میں محبت کرتا ہوں. اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گا، مجھے امید ہے. انس نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ پیش کر دیا ان دو شیخین کے حوالے سے، ابو بکر و عمر کے حوالے سے، اور فرمایا وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ابو بکر و عمر جیسا میرا عمل نہیں ہے. اور صحابی رسول کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم گناہ گار ہیں، تو گواہ ہو جا، یہ تیری سچی کلام ہے، کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، مسلمانوں پر اترنے والی کتاب ہے. اے اللہ تو سچا خالق و مالک ہے. ہم قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر تجھے گواہ بناتے ہیں. فَإِنَّا نُحِبُّ النَّبِيَّ، اے اللہ ہم بھی تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں. جیسے انس نے تبصرہ کیا تھا، جیسے انس نے کہا تھا، نظریہ پیش کیا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. اللہ آج علی پارک کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر اور ساری اپنی جماعت انتظامیہ اور جماعتیوں کے اردا گرد سے آنے والوں کے سامنے میں اللہ تجھے حاضر ناظر کہہ کے گواہ بنا کے کہتا ہوں ہم بھی تیرے نبی محمد سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی عمر سے محبت کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ وَإِن لَّمْ نَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ اللہ ہمارے عمل ان جیسے نہیں ہے، ہماری عبادات ان جیسی نہیں ہے، ہمارے روزے حج زکات ان جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے ہم کمزور خطا کار محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہماری اس محبت کو قبول فرما لے. آئیے ذرا غور کیجئے مسلمان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، امت میں بڑے بڑے انتشار آ رہے ہیں. امت میں آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی فتنے اور شیطانی یلغاریں، شیطانی حربیں. ان حربوں میں سے ایک حربہ دشمنان اسلام نے جب دیکھا نا اگر نبی پر تنقید کریں گے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ پر تنقید کریں گے، اگر ہم تنقید اللہ پر کریں گے تو یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں.
پھر انہوں نے چور دروازے نکالے، دشمنان اسلام نے مختلف حربے اختیار کیے۔ کیسے کیے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں۔ پھر دوسرا حربہ استعمال کیا، خبر واحد حجت نہیں ہے، وہ حدیث حجت ہے، جو عقل میں آئے گی، جو عقل میں نہ آئے ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے حوالے سے فتنے، جو عقل میں آئے اس کو ہم مان لیں گے، جو نہ آئے اس کو رد کر دیں گے، یہ ایمان نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں پھر حجت حدیث کا انکار کر دیا، کہتے ہیں حدیث حجت نہیں، قرآن حجت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان حجت نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ پھر چلتے چلتے قرآن کی اصل، یہ قرآن کا متن ہے، قرآن کا متن، یہ قرآن کا متن ہے، یہ الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں ایک فتنہ اٹھا، قرآن اصل اپنے متن کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، معنی ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک ہے، اس کے الفاظ درست نہیں۔ پھر فتنہ اٹھا، یہ حجت حدیث پر شبہات پیدا کر دیے گئے، یہ جناب دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے تھے۔ پھر قرآن کے الفاظ پر شبہات پیدا کر دیے۔ پھر ایک طبقہ اٹھا، ایک طبقہ اٹھا، وہ آپ کے اندر رہتا ہے، آپ کے دائیں بائیں رہتا ہے، اس نے سرے سے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن ہے ہی نہیں، یہ اصل ہے ہی نہیں۔ ایک شیطانی حربہ یہ بھی چلا کہ چاروں خلیفے حق پر ہیں، اٹھائیے تاریخ اسلام، اٹھائیے تاریخ اسلام، مورخ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کیسے کیسے حربے استعمال ہوئے مسلمانوں کے ایمان، ان کے عقیدوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایک طبقہ اٹھا، وہ کہنے لگا کہ جناب چاروں خلیفے حق پر ہیں، لیکن سب سے افضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر چلتے چلتے دھیرے دھیرے پہلے 3 خلیفوں ابو بکر و عمر و عثمان کا انکار کر دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا، اللہ بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ شیطانی چالیں تھیں۔ شیطان بنیادوں پہ حملہ کرتا ہے، بنیادیں ہلاتا ہے، عقیدے پہ وار کرتا ہے، ایمان پہ وار کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں کھل پڑی، گھروں کے اندر تبصرے شروع ہو گئے، ورنہ پہلے تبصرہ نہیں تھا، کوئی تبصرہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اللہ کے نبی کی حدیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر سنہری الفاظ کے ساتھ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، او میری امت کے لوگوں، جب تم کسی سے میرے نبی، میرے اصحاب کا تذکرہ سنو، میرے کسی صحابی کا تذکرہ کرو سنو تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جانا۔ صدیق کے بارے سنو نا کہ فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، توجہ ذرا، یہی پروپوگنڈا فتنہ ہے نا، اما فاطمہ کو حصہ نہیں دیا۔ میں نے 17 حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے اسی موضوع پر کہ فاطمہ کو حصہ نہیں دیا گیا۔ کبھی سوچا ہے ابو بکر نے حصہ کیوں نہیں دیا؟ کبھی سوچا ہے کیوں نہیں دیا؟ 17 حدیثوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے اما فاطمہ کو حصہ کیوں نہیں دیا۔ ان حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو غلط رنگ دے کر صدیق پر تنقید ایک حوالے سے کی جاتی ہے، میرا صدیق پاک صاف ہے، اس کو داغدار کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، جی فاطمہ کو، اما فاطمہ کو، محبوب پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی غور نہیں کیا کیوں نہیں دیا؟ ایک حدیث کی وجہ سے۔ سنیے صدیق اکبر کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من امن الناس، او لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے اپنے ہر صحابی کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا، اور ابو بکر کی ایک رات کا پوری امت دین نہیں دے سکتی۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ صدیق کی ایک رات کا، ہجرت کی رات کا دین نہیں دے سکتی، اور اس دوپٹے کا پوری امت دین نہیں دے سکتی جس دوپٹے کو اسماء بنت ابی بکر نے ہجرت کی رات پھاڑ کر 2 ٹوٹے کر کے اس میں میرے پیارے محبوب پیغمبر کا سامان باندھا تھا۔ اللہ کی قسم پوری امت اس دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرنے کا دین نہیں دے سکتی۔ صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے۔ نبوت سے پہلے جیسے میرے پیغمبر کا کردار تھا، اللہ کی قسم اسی طرح صدیق اکبر کا بھی کردار مکے کے اندر اسی طرح تھا۔
میرے پیارے محبوب پیغمبر نے شرک نہیں کیا، ابو بکر نے شرک نہیں کیا۔ میرے پیارے پیغمبر نبوت سے پہلے، فواحش سے پہلے، فواحش میں آپ اللہ کے نبی فواحش کے قریب نہیں گئے، ابو بکر نہیں گئے، ابو بکر نے غدر نہیں کیا، میرے محبوب پیغمبر نے غدر نہیں کیا۔ اللہ کی قسم مماثلت نظر آ رہی، مماثلت۔ بلکہ ایک وہ حدیث جب اماں خدیجہ نے نا ابو نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا خدیجہ پریشان ہوں، وحی کی ابتدا ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے محبوب پیغمبر، اللہ تجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صحیح بخاری اٹھائیے، آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں، یہی 5 خوبیاں ابو بکر کو کافر نے کہی تھی، کافر ابن دغنا نے جب نکل رہے تھے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، ابن دغنا ملا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری قوم رہنے نہیں دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ابن دغنا نے کہا، ابن دغنا کہتا ہے ارجع الی قومک، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ اپنی قوم کی طرف، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ اللہ کی قسم ابو بکر تو جیسا اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو جیسے کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس نے 5 الفاظ وہی کہے جو اماں خدیجہ نے پیارے پیغمبر کی ذات کے حوالے سے کہیں، یہ کافر ہے، کافر۔ وہ کہتا ہے ابو بکر انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محبوب ابو بکر تو جیسا مکہ چھوڑ کر جائے نہیں تو بھائیو باز آ جانا، رک جانا۔ صحابہ کے عقیدے کے حوالے سے آپ نے علامہ طحاوی کی وہ گفتگو سن لی، آگے ذرا چلیے غور کیجئے۔ ایک رہ گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 باتیں، صدیق کو نہیں چھوڑتے، حصہ نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ پہ آ جاتے ہیں، تنقید کا نشانہ شروع کر دیتے ہیں، تنقید ہی تنقید، تبرہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا تھا، ہوا تھا، صحابہ کا اختلاف ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، عمر کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کفر، عمر کو نشانہ بنانا چاہتا ہے منافق، کہتا ہے دعات قلم منگوائی تھی اللہ کے نبی نے، عمر نے کہا ضرورت نہیں، اور یار چلو حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں، وہ بھی آپ کی طبیعت کو دیکھ کر، آپ بیمار تھے، غشیاں آ رہی تھی، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، حضرت عمر نہیں لا کے دے سکے، خاندان نبوت کے افراد موجود تھے، آپ کا چچا عباس موجود تھا، علی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن ولید بڑے بڑے جری صحابہ موجود تھے، وہ کیوں نہ لا کر، انہوں نے کیوں نہیں دیا کاغذ؟ اگر عمر نے نہیں دیا، دوسروں نے کیوں نہیں دیا؟ دوسرے عمل کر لیتے۔ پروپوگنڈا چھوڑا گیا ہے صحابہ کی ذات پہ تنقید کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حضرت معاویہ کے بارے میں 2-3 قول سن لیں تاکہ آپ کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا ایمان مضبوط بھی ہو جائے، آپ دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کریں اور شیرینی محسوس کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، لوگو معاویہ کا جب بھی تذکرہ کرو خیر کے ساتھ تذکرہ کرو۔ آگے کہتے ہیں فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہم اہدی بہ، اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اس لیے جب بھی تم تذکرہ کرو خیر کا تذکرہ کرو۔ ابو دردہ نے حضرت ابو معاویہ کی نماز کو دیکھا، معاویہ کی نماز کو دیکھ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ النبی من صلاۃ معاویہ۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے ساتھی دیکھے، میں نے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کی کاپی کرنے والا، نماز کی نکالی اتارنے والا معاویہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ معاویہ کا رکوع اللہ کے نبی کی طرح، معاویہ کا سجدہ اللہ کے نبی کی طرح، معاویہ ہاتھ کتنے کھولنے ہیں کتنے نہیں کھولنے، کہاں رکھنے ہیں کہاں نہیں رکھنے، سینے پہ باندھنے ہیں کہاں پہ باندھنے ہیں، رفع الیدین کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز سے بڑھ کر میں نے معاویہ کو نہیں پایا، تو یہ معاویہ تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسلیما۔ مسلمان بھائیو دوستو، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ہمیں سچا اور کھرا عقیدہ نصیب فرمایا صحابہ کے حوالے سے۔ اب سنیے میں چاہتا ہوں 30 سیکنڈوں کے اندر 2-3 قول اور پیش کر دوں حضرت معاویہ کے حوالے سے۔ قال ابن تیمیہ اتفق العلماء على ان معاویہ افضل ملوک هذه الامہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، محدث ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معاویہ سے بڑا مسلمانوں کا کوئی صحیح عظیم بادشاہ دنیا میں نہیں گزرا، اور فرمایا کہ کیوں؟ ان کی بادشاہت بھی تھی، ان کے پاس ان کی بادشاہت بطور رحمت کی تھی۔ فرمایا اس بات پر اتفاق ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا عبدالعزیز بن عمر زیادہ بہتر ہے یا پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ بن مبارک محدث کہتا ہے، صحیح بخاری اٹھائیے، اس میں عبداللہ بن مبارک کے تذکرے موجود ہیں۔ واللہ ان کے الفاظ سنیں عبداللہ بن مبارک کے، واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ غبار جو میرے نبی کی صحبت میں حضرت معاویہ جب سفر کرتے تھے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس وقت پاؤں سے جو نکلنے والی غبار تھی نا، وہ غبار امیر معاویہ کے ناک میں جو تھی نا، غبار ناک کے اندر، اس غبار کا مقابلہ عبدالعزیز جیسے ہزاروں بندے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ معاویہ کو صحابیت کا شرف حاصل تھا، صحابیت کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آگے سنی، سعید بن مسیب کہتے ہیں من مات محبا لابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سعید بن مسیب محدث کہتا ہے من ماتا، جو مر گیا لیکن محبا محبت کرنے والا ہے، لابی بکر ابو بکر سے، وعمر اور عمر سے، وعثمان اور عثمان سے، وعلی اور علی سے، وشہد بالعشرۃ بالجنہ، اور جنتی جو جن کی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی گواہی دیتا ہے، وترحم علی معاویہ، معاویہ کے لیے اس کا اچھا نظریہ ہے، حضرت معاویہ کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کے الفاظ سنیے، محدثین کا یہ طرز عمل سنیے، کان حقیقا علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ یناقشہ فی الحساب، کل قیامت کا دن اللہ جب اپنی عدالت کو قائم کریں گے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت کرنے والا اور حضرت معاویہ سے محبت کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی کرے۔ تو مسلمان بھائیوں، 2 فارمولے ہیں، یاد رکھنا 2 فارمولے ہیں پورے پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اتفاق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے دفاع صحابہ، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہو، او میرے ملک کے لیڈران، او میرے ملک کے سپاہ سالاروں، او میرے ملک کے ججوں، سنیے، پاکستان کی عوام کو متحد کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، سوائے دفاع صحابہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، صحابہ کے لیے قانون پاس کیجئے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی فضیلت کے لیے، صحابہ کی شان کی بڑھوتری کے لیے قانون پاس کیجئے تاکہ سب کا اتفاق ملک میں امن آ جائے۔ دوسرا فارمولہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، آپ نے سنا ہے ہر سال کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پتہ نہیں کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں التجا کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت آنی ہے، ہم سے پہلے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن یہی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے گلے کٹوا دیے، اپنے سروں کو اپنے تنوں سے جدا کروا دیا تھا۔ 2 فارمولے ہیں، اگر تم چاہتے ہو، او جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے پاکستان کی، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک کے اندر استحکام ہو، ملک کے اندر جناب امن کی فضا قائم ہو، اس کا طریقہ یہ ہے، ہم طالب علموں سے سن لو، ہمارے علامہ ہشام علیہ ظہیر سے
سن لو، ہم کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے، کسی کی گردن کو تنک سے جدا کرنے کا فتویٰ نہیں دیتے۔ سنیے گا، ہمارا چیف جسٹس ہے، ہمارے ملک کا ہے، 25 کروڑ عوام کا ہمارا چیف، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم اس کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا فتویٰ نہیں دیتے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن سنیے چیف صاحب، تم بھی ڈر جاؤ نا، اللہ سے ڈر جاؤ، اگر اللہ نے تمہیں کرسی دی ہے تو تم بھی تو ڈر جاؤ نا۔ کیا فائدہ ہے، کیوں شوشہ چھوڑتے ہو؟ ایک قانون بن چکا ہے، ایک قانون ملک کی تاریخ میں رقم ہو چکا ہے، اس قانون کو بار بار کیوں چھیڑتے ہو؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے دال میں کالا کالا ہے۔ ہم تو دعا دے سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں نہ کلیشن پکڑنے کے حق روادار ہیں، نہ پکڑنے کے حقدار ہیں، نہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ ہم تو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم تو چاہتے ہیں میری ملک کی بنیادیں مضبوط تر ہوتی چلی جائیں، دنیا کے لیے یہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس کا حل تمہارے ہاتھوں میں ہے جناب، تم ذمہ دار ہو۔ قیامت کے دن چیف صاحب تمہیں میرا رب کھڑا کرے گا۔ اگر کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا مقصد ہے تمہارا، تو یاد رکھیے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ قبر سے شروع ہو جائیں گے سوالات، قبر سے پھر حشر میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ آئیے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، الہ العالمین ہمارے ملک کی بنیادوں کی حفاظت فرما، امن فرما اور امن پیدا کر دے۔ دفاع صحابہ کے حوالے سے ہم خبردار ہیں، جتنے فتنے اٹھیں گے ہم ان کو کچلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان فتنوں کو کچلتے ہوئے اگر ہمارے سر جسموں سے جدا ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اس سے بڑی قربانی ہم نہیں سمجھیں گے، اس سے بڑی شہادت ہے نہیں کہ دفاع صحابہ کی عزت کے لیے کوئی مر جائے، صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کوئی مر جائے، اور میرے محبوب کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی مر جائے، اس سے بڑی موت نہیں، اس سے بڑی شہادت نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عقیدے کو بھی محفوظ فرمائے، ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ دنیا میں شور شرابہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اللہ تیری غیبی مدد کے منتظر ہیں، اپنی رحمت سے ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما اور ہمارے ملک پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر، صحابہ سے سچی محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، تیرے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی منکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔